أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی 9 نشانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے عطا کری موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات 9 نشانیاں بینات واضح، فاسأل لہذا آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل ان بنی اسرائیل والوں سے، اذ جاءہم جب وہ ان کے پاس آئیں، فقال له فرعون تو ان سے فرعون کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بلا شبہ میں یقین کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ مسحورا مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جادو کیا گیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لقد علمت، تحقیق آپ نے جان لیا، ما انزل هؤلاء کہ نہیں اتارا ہے یہ سب کچھ، الا رب السماوات والارض مگر آسمانوں اور زمین کے پالنے والے نے، بصائر بصیرت کے طور پر، سمجھانے کے طور پر، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ اور میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں، یقین کرتا ہوں، یا فرعون اے فرعون، مثبورا کہ تو عن قریب ہلاک کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئیں، لہذا اے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب وہ 9 نشانیاں دی گئیں تو فرعون کہنے لگا اے موسیٰ میرا یہ خیال ہے کہ تجھ پر جادو کیا گیا۔ لفظ ظن انی لأظنک، یہ ظن کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہے گمان، اور یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین اس کا ترجمہ گمان کرتے ہیں کہ میں ایک رائے رکھتا ہوں یا میں گمان کرتا ہوں کہ تجھ پر جادو کیا گیا، اور بعض مفسرین یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں گمان کا نہیں بلکہ یقین کا، کہ بھئی میرا یہ یقین ہے کہ موسیٰ تجھ پر جادو کیا گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون تو جانتا ہے یہ بات کہ یہ سب کچھ اتارنے والا، یہ 9 نشانیاں دینے والا یہ کوئی عام نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، یہ اتارنے والی ذات آسمانوں اور زمین کے پالنے والی ہے، اور یہ سب اتاری اس لیے ہے کہ بصائر، عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے۔ اور پھر اسی کو ترکی بترکی جواب دیا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، کہ فرعون میں اس بات پر یقین رکھ رہا ہوں کہ ان قریب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ 9 نشانیاں کیا تھی کہ جن کے بارے میں یہ تذکرہ ہے؟ تو یہ 9 نشانیوں کا مطلب پہلے یہ بات سمجھیے کہ یہ 9 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 9 تھی، یہ کم سے کم 9 تھی، زیادہ سے زیادہ ممکن ہے 9 سے زیادہ بھی ہوں، اور اگر کم سے کم بھی 9 تھی تو وہ کیا تھی؟ تو ان میں سب سے پہلی نشانی تھی عصا کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا، لکڑی جو اژدہا بن جاتی تھی۔ دوسری نشانی تھی ید بیضا کی، کہ وخرج یدک من غیر سوء آیۃ اخری، کہ جب آپ کا سیدھا ہاتھ بغل سے اس طرح نکالتے تھے تو چمکتا ہوا روشن، چمکتا ہوا ہاتھ ہو جاتا تھا۔ تیسری نشانی تھی آپ کی زبان کی لکنت، اللہ نے ختم کر دی۔ چوتھی نشانی تھی اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ دونوں اپنے اپنی طرف ہو جائیں تاکہ درمیان سے موسیٰ اور ان کے لشکر اور حواریوں کے لیے راستہ بن جائے۔ پانچویں نشانی عذاب کے طور پر طوفان آیا۔ چھٹی نشانی ٹڈی دل، کہ اس زمانے کے اندر ٹڈیوں کا حملہ ہوا اور بڑی تعداد کے اندر ٹڈیوں نے ان کی فصلیں تباہ کر دی، ان کے کھیت برباد کر دی۔
اور 6 ہو گئی. 7ویں چیز جوئیں، ان کے کپڑوں میں، ان کے جسم کے اندر جوئیں بہت پیدا ہو گئی. اور 8ویں چیز مینڈک، ان کی فصلوں اور کھیتوں کے اندر، ان کے میدانوں کے اندر، گھروں کے اندر اللہ نے مینڈک کو مسلط کر دیا. اتنے مینڈک ہو گئے کہ جس کو مارتے تھے پھر نیا نمودار ہو جاتا تھا. اور 9ویں نشانی ودم، کھانے کے لیے برتن نکالتے اس کے اندر خون جمع ہوا پڑا ہوتا تھا. گھر میں کسی چیز کو کھول کر دیکھتے تو یہ آفت، خون کی، جمع ہوا خون اور بہتا ہوا خون اس کے اندر پڑا ہوا ہوتا تھا. یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی. اس کے مطابق یہاں پر آیات سے مراد نشانیاں ہیں اور بینات کا مطلب واضح نشانیاں، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 9 نشانیاں مراد نہیں ہیں بلکہ 9 احکامات مراد ہیں. 9. اور اس کی جو دلیل ہے وہ سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ 2 یہودی آپس میں بات کر رہے تھے. تو ایک یہودی دوسرے سے کہنے لگا کہ آؤ اس نبی کے پاس چلتے ہیں، اس سے کچھ بات کرتے ہیں. تو دوسرا شخص کہنے لگا کہ بھائی اس کو نبی نہ کہو ورنہ اس نبی کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی کنایا اس بات سے کہ پھر یہ بڑے چوڑے ہو جائیں گے، ان کا فخر ہو جائے گا ان کو بہت زیادہ، لہذا تم ان کو نبی نہ کہو. چلتے ہیں. یہ دونوں یہودی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 2 زانو ہو کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ 9 کیا آیات بینات ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 9 احکامات ہیں جن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قتل نہ کرو، سود نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، جادو نہ کرو، کسی انسانی جان کو قتل نہ کرو. اس قسم کے 9 احکامات الہیہ مراد ہیں. تو یہ دونوں بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دست مبارک کا بوسہ لیا اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذریت اور نسل کے اندر ایک نبی آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں میرے اتباع سے کیا چیز روکتی ہے؟ بولے یہی روکتی ہے کہ اگر ہمارے قافلے محلے والوں کو اور قبائل والوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایمان لے آئے تو وہ ہمیں قتل کر دیں. اس وجہ سے ہم رک جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. لہذا اس قول کے مطابق یہاں پر 9 نشانیوں سے مراد 9 احکام الہی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے عطا کری موسیٰ کو 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں. فصل بنی اسرائیل، لہذا پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے. فقال له فرعون، تو ان سے فرعون کہنے لگا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، بلا شبہ میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ تجھ پر جادو کیا گیا ہے. قال، موسیٰ نے کہا لقد علمت، اے فرعون تو نے بھی جان لیا، ما انزل ہؤلاء، نہیں اتاری یہ ساری چیزیں، الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، بصائر، عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے، بصیرت کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور میرا یہ تحقیق ہے، میرا یہ گمان ہے کہ یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، تجھ پر جادو کے، تو ان قریب غارت کر دیا جائے گا، تو ان قریب ہلاک کر دیا جائے گا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، کسی کو یستفزہ کے معنی پتہ ہے، میں 2 دفعہ تو یہ بتا چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ کے اندر بھی اور ایک اور آیت میں بھی. یستفزہ، استفز، یستفز استفزازا، یہ یعنی جڑ سے ختم کرنا. فَأَرَادَ، فرعون نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، کہ ان کا صفایا کر دے مصر سے، زمین سے، یعنی مصر کی مملکت سے ان بنی اسرائیلیوں کا کیا کر دے، ان کو بالکل جڑ سے ختم کر دے. فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب، ان سب کو کیا کر دیا، ختم کر دیا.
وَقُلْنَا مِن بَعْدِ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل والوں سے، لِبَنِي اسرائیل بنی اسرائیل سے کہا، اسکنوا الارض کہ تم رہو زمین کے اندر، یعنی اب مصر تمہارا ہو گیا، فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اب فرعون تمہارا ہو گیا، اسکنوا الارض اب زمین کے اندر سکون سے اپنی رہائش کرو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آئے گا آخرت کا وقت مقرر، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم لے آئیں گے بِكُمْ تم سب کو لفیفاً جمع کر کے، یعنی اب تو فرعون غرق ہو گیا، تمہاری حکومت آ گئی، لیکن جو اگلے جو پچھلے پہلے بعد میں شروع کے آخر کے ابتدا کے انتہا کے سب کو جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا قیامت کے دن جمع کر کے تم سب کو میدان محشر میں حاضر کر دیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو ختم کر دے زمین سے، بھگا دے زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِ اور ہم نے کہا اس کے بعد لبنی اسرائیل بنی اسرائیل والوں سے، اسکنوا الارض کہ اب تم رہو مصر شہر کے اندر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آئے گا آخرت کا وقت مقرر، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم لے آئیں گے تم سب کو جمع کر کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ تحقیق ہم نے عطا کری موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فرعون ان سے کہنے لگا، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا کہ میں یقین کرتا ہوں اے موسیٰ تجھ پر جادو ہوا ہے۔ قال کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لقد علمت اے فرعون تجھے بھی پتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر کہ نہیں اتاری یہ سب چیزیں مگر آسمان و زمین کے پالنے والے نے بطور بصیرت۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اور اے فرعون میرا یہ گمان اور تحقیق ہے کہ تجھے غارت کر دیا جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے ختم کر دے، مصر سے بھگا دے، فَأَغْرَقْنَاهُ تو ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِ اور ہم نے کہا اس کے بعد لِبَنِي اسرائیل وہاں پر بچنے والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض کہ اب تم رہو زمین کے اندر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم لے آئیں گے تم سب کو جمع کر کے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور قرآن کو ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ، وَبِالْحَقِّ نزل اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، وَبِالْحَقِّ نزل اور حق کے ساتھ ہی وہ قرآن نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں جنت کی، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والے ہیں دوزخ سے۔ یہ نبی کی صفت ہے اور نام بھی ہے، مبشر اور نذیر۔ مبشر خوشخبری دینے والا، کس کی؟ جنت کی۔ نذیر ڈرانے والا، کس سے؟ آخرت سے۔ لہذا یہ کہنا کہ بھائی صرف خوشخبریاں دیا کرو، نہیں، یہ بات نہیں، خوشخبری بھی ہو اور ڈراوا بھی ہو۔ ایمان خوف اور امید کی باہمی کیفیت کا نام ہے، لہذا صرف محبت نہیں، تھوڑا سا ڈراوا بھی ہو۔ بشیر اور نذیر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ ہے۔ تو پھر حضور رحمت للعالمین کیسے ہو گئے؟ آپ کسی کو کہیں گے بھائی حضور تو ڈرانے کے لیے آئے تھے، وہ کہے گا یار حضور کے بارے میں تو رحمت للعالمین، دو جہانوں کے لیے رحمت۔ تو بھائی باپ اگر کبھی بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے تو کیا خیال ہے؟ ڈانٹنے کا مطلب اس کو باغی کرنا تو نہیں ہوتا، اس ڈانٹ کے اندر بھی رحمت و شفقت مضمر ہوتی ہے کہ میرے ڈانٹنے کے بعد یہ صراط مستقیم اور ڈگر کی راہ پر چل پڑے گا، تو گویا کہ اس کے اندر بھی رحمت اور شفقت کا معنی چھپا ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔
بنا کر، یہ لفظی ترجمہ ہے، اور مفہومی ترجمہ اس کا اس جملے کا ایسے کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وَقُرْآنًا، اور ہم نے ایسا قرآن نازل کیا، فَرَقْنَاهُ، جو ہم نے فاصلے فاصلے سے اتارا، الگ الگ اتارا، ٹکڑے ٹکڑے میں اتارا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس قرآن کو پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر، وَقُرْآنًا، اور وہ قرآن فَرَقْنَاهُ، جس کو ہم نے اتارا الگ الگ کر کے، تفریق سمجھتے ہیں نا، تفریق جدائیگی ڈالنا، یہاں سے فَرَقْنَاهُ، الگ الگ اتارا، فاصلے فاصلے سے اتارا، توڑ توڑ کر اتارا، کیوں؟ لِتَقْرَأَ، تاکہ اے نبی آپ پڑھ کر سنائیں، کس کو؟ لِلنَّاسِ، لوگوں کو، عَلَى مُكْثٍ، عَلَى النَّاسِ، عَلَى مُكْثٍ، لوگوں کو، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ، اور ہم نے قرآن اتارا ہے، تنزیلاً، آہستہ آہستہ اتارنا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے کے اندر آہستہ آہستہ اترا۔ ایک عجیب نکتے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیرت نبی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری باتیں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سال کی جدوجہد، انتھک محنت، دن و رات خون پسینہ ایک کرنا، حضور کی خوب محنت کا چرچا اور تذکرے، اور اس کے بعد فتح مکہ کی صورت میں کامیابی اور نتیجے کا ملنا، اس سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طویل جد و جہد کے بعد نتیجہ نصیب فرمایا۔ بھئی کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بہترین قوم ہوتی ہے اور اس میں نبی آ جاتا؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسی قوم میں نبی اتارا، ایسی قوم کے اندر نبی آیا کہ جو قوم ایمان کی ادنا درجے کی چنگاری سے بھی محروم تھی، ایمان ہوتا کیا ہے پتہ ہی نہ تھا، اور آہستہ 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 محنت کروائی، اور اس تدریجاً آہستہ آہستہ محنت کی صورت کے اندر آخر میں فتح مکہ کی صورت کے اندر نتیجہ نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی، قرآن مجید کی آخری صورتوں میں جو سورۃ النصر ہے، تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ کتنی اچھی صورت ہے کہ جب آئی اللہ کی مدد اور فتح، اور ورأیت الناس، آئے نبی آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں کیسے جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہو رہے۔ لہذا سبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی خوب پاکی بیان کیجئے اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، اللہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ صحابہ خوش، بھائی کیسی فتح کی خوشخبری کہ نبی دیکھے تو صحیح لوگ کیسے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے کہا سب پوری دنیا خوشی منا رہی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ بولے یہ تمہیں لگ رہا ہے یہ خوشخبری ہے، اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اب نبی کا نتیجہ نبی کو مل گیا، اب نبی کی وفات اور رحلت کا وقت قریب ہے، اب نبی کا دنیا سے جانے کا وقت، نتیجہ مل گیا، جس کام کے لیے نبی آئے تھے دکھ گیا، معاملہ پورا ہو گیا، ختم۔ لہذا معلوم ہوا کہ نتیجہ تھوڑا دیر سے ملتا ہے، صبر، ہمت نہیں ہارنی، کسی بھی کام میں، چاہے آپ دین میں ہو دنیا میں ہو۔ یہ آسمان اور زمین کے 6 دن بنانے کی حکمت، اور دیکھیں آپ کے سامنے قرآن مجید آہستہ آہستہ کر کے اتارنا، حضور کی سیرت کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضور کی ایک لمبی جد و جہد اور آخر میں نتیجے کا ملنا، یہ اس بات کا منہ بولتا، دن دہاڑتا اور رات چنگاڑتا ثبوت ہے کہ یہ دنیا ہے بھائی، دنیا کے اندر ہر چیز آپ کے مطلب کی فوری طور پر نہیں ہوگی، وقت لگے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور تو اور یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے آپ 70 سال لگا دیں گے نتیجہ نہیں ملے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، آپ کوئی خود قادر مطلق تھوڑی ہے، آپ کوئی خدا تھوڑی ہے کہ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے، دنیا کے برداشت کرنا پڑے گا، یہ اس سے راز کی بات پتہ لگتی ہے۔
وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا. وَبِالْحَقِّ نزل اور حق کے ساتھ ہی یہ قرآن اترا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور اس قرآن مجید کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا. ایک نبی کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن کو ایک دفعہ کیوں نہیں اتار دیتے؟ تم بار بار کیوں یہ باتیں بتاتے ہو کہ قرآن اترا قرآن؟ ایک دفعہ میں اتار دوں نا پورا قرآن. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس لیے اتارا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ آپ کے دل کو تسلی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. ادھر کسی نے کوئی غلط کام کیا فوراً وحی اتری لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ آپ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، آپ کے دل کو قرار و سکون ملتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. کبھی آپ بھی غمگین ہو جائے قرآن کو پڑھنا شروع کریں. قرآن کا جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو اس کی قرآن کی رسی اور مہار کے دو حصے ہیں. ایک حصہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے اور ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن پڑھتے ہوئے جو فیض اترتا ہے اور جو مسلمان کو نفع ملتا ہے وہ نفع ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ کی ذات سے بندے میں منتقل ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کے جیتے جاگتے کہاں پہنچ گئی تبلیغ کی محنت، آپ کا نام آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ بولا تہجد کے وقت قرآن مجید پڑھنے سے. ایک تو قرآن پڑھنا ویسے ہی فضیلت، اور رات کے آخری پہر میں جب خدا کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں الفتیں اور محبتیں آسمان دنیا پر ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح برس رہی ہوں اور اس وقت ایک مرد مومن اٹھے اور رب کا کلام رب کو پڑھ کر سنائے، کیا مزہ ہے، کیا سکون ہے، دل کو کیا اطمینان اور قرار ملتا ہے. یہ وہی جانتے ہیں جو اس پر عمل کرنے والے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے کہا کہ ابن مسعود کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ. عبداللہ ابن مسعود حیران ہوئے، کہنے لگے نبی قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں پڑھ کے سناؤں؟ بولو مجھے سننے میں مزہ آتا ہے، سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، اور جب اس آیت پر اترا، جب اس آیت پر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ نبی کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم آپ کو اس امت پر بطور گواہ لائیں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر بطور گواہ قیامت کے دن پیش کریں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور دھاڑے مار کر زار و قطار رو رہے ہیں. یہ قرآن کا فیض جو نیکوکار سے نیکوکار، نبیوں کے بادشاہ، انبیاء کا سپہ سالار، جس کے لیے آسمان اور زمین کائنات بنی، جب قرآن پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تو پھر تو ایک عام سا عاصی اس محبوب امت کا امتی اور گنہگار بندہ جب قرآن پڑھے گا تو کیسے اس کو فیض نہیں ملے گا. اور یہ وہ فیض ہے جس کے لیے آپ کو کسی پیر صاحب، کسی امام صاحب، کسی مفتی صاحب، کسی علامہ، کسی شیخ الاسلام، کسی شیخ المسلمین، کسی کی ضرورت نہیں. یہ وہ قرآن ہے، آپ پڑھیے، فیض آسمان سے اللہ کی ذات سے سیدھا آپ کے دلوں پر منتقل ہوگا اور آپ کے دل اس رحمت کے اور اس محبت کے، اللہ کی اس شفقت کے فیض کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. لیکن پڑھنا ضروری ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نہیں، کوئی قرآن نہیں ہے بھائی. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے یہ دو جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے کو، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پھر کہتا الرحمن الرحیم، مہربان نہایت رحم والا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ اللہ، بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اثنا علی عبدی، میرا بندہ کیسی تعریف کرتا ہے میری. اور جب بندہ آگے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مانگ جو تجھے مانگنا ہے، نصف لی و نصف لک. آدھی یہ سورہ فاتحہ میرے لیے اور آدھی تیرے لیے، اس میں آدھی میری تعریف اور آدھی تیری دعائیں قبول کریں گے.
اور اس کی جگہ پر کھڑا ہونے والا حافظ صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تراویح پڑھا رہا ہے. یہ کوئی تراویح، یہ کوئی نماز ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتارا اس لیے نبی تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اور حافظ صاحب 3 دن کے اندر قرآن ختم کر رہے ہیں. بھائی قرآن ختم کرنا کوئی منزل تھوڑی ہے. آپ قرآن مجید کو کھولیے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیے، کیا نور ملتا ہے. اور نہیں پڑھتے سمجھ کر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، جلدی نہ پڑھیں. صاف آپ کے سامنے لکھا ہے نا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اے نبی لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیے. قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یار کہیں یہ قرآن مجید حضرت جبرائیل مجھے پڑھ کر سنا رہے ہیں، میرے ذہن سے نکل نہ جائے. تو حضور جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، حضور جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے. اللہ کی طرف سے جبرائیل وہی لے کر آئے، نبی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ بار بار اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ کو جلدی جلدی آپ پڑھ لیجئے. یہ جلدی جلدی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ فرما رہے اس قرآن مجید کو جمع کرنا پڑھنا ہی ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جبرائیل جب آپ کو پڑھ کے سنا دیں اس کے بعد آپ پڑھیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا. لہذا آپ اس کو سوچ میں نہ رہیے کہ کہیں یہ قرآن مجید جو پڑھ کے سنا رہی ہے ادھر ادھر ہو جائے گا، کہیں نہیں جائے گا. لیکن آپ پڑھیے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر. اور دوسرا فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ نزلناہ تنزیلا. کون سی باب ہے؟ باب تفعیل ہے. نزل ینزل تنزیلا فهو منزل. اس کے مادے کے اندر ایک جو راز ہے وہ ہے یہ آہستہ آہستہ جہاں پر کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہو تو یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ اس کا ترجمہ ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو اتارا ہے اتارنا. لیکن اس کا صحیح ترجمہ صرف کے قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ اترا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں اتارا مگر آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن ہم نے توڑ توڑ کر اتارا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا تدریجاً تدریجاً. قل نبی آپ کہہ دیجئے آمنو بھی، اس قرآن پر ایمان لاؤ، لا تؤمنو، یا تم ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلی، یعنی تمہارے ایمان لانے سے ہوتا کیا ہے، تم کو نہ لانا نہ لاؤ، لیکن یاد رکھنا ان الذین اوتوا العلم من قبلی، بلا شبہ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، یخرون للاذقان سجدا، یخرون وہ گر جاتے تھے، للاذقان تھوڑیوں کے بل، سجدا سجدے کی حالت میں. تھوڑیوں کے بل گرنا، یخرون گر جاتے تھے، للاذقان تھوڑیوں کے بل، سجدن سجدہ ریز ہو کر. لہذا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جو لوگ علم کے والے ہیں، جن کو علم ملا ہے، جب ان پر یہ آیت تلاوت کی جاتی تھی وہ اللہ کے سامنے تھوڑیوں کے بل گر جایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے علم تو یہ تھوڑا بہت مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے، اس وجہ سے ہم پر اس آیت کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو گیا. یہ آیت پڑھ کر ہم سجدہ تلاوت کریں گے تو ہمارا بھی شمار اوت العلم کے اندر ہو جائے گا انشاءاللہ. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ان کان وعد ربنا مفعولا، اگرچہ کہ ہمارے رب کا وعدہ ضرور بضرور پورا ہوگا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل، یبکون اس حال میں کہ رو رہے ہوتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع خضوع بڑھ رہا ہوتا ہے. وَيَخِرُّونَ وہ گرتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ تھوڑیوں کے بل، یبکون اس حال کے اندر کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کا خشوع خضوع بڑھ رہا ہوتا ہے. قل نبی آپ کہہ دیجئے آمنو بھی، تم اس پر ایمان لاؤ، لا تؤمنو یا ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلی، بلا شبہ ان سے پہلے جن کو علم دیا گیا تھا، یخرون للاذقان سجدا وہ اس آیتوں کو سن کر گر جاتے تھے تھوڑیوں کے بل سجدے کی حالت میں.
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ان کان وعد ربنا مفعولا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وہ گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل، اس حال میں کہ یبکون وہ رو رہے ہوتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کے دل کا خشوع مزید بڑھ رہا ہوتا ہے۔